میں گھور پر گئی، اس گھورے پر، اس گندگی والی جگہ پر گئی، میں نے دیکھا کہ کسی گھر سے روٹی ایک ڈال دی گئی ہے، اس روٹی پر گندگی جم گئی ہے، اور وہیں اسی گندگی پر ایک چڑیا مری ہوئی پڑی تھی۔ میں روٹی اور وہ چڑیا اٹھا کر لائی ہوں، میں اس چڑیا کو صاف کر کے اس کے پروں کو اکھاڑ کر اس کو گرم پانی میں ڈال کر کچھ ڈال کر اس میں اس کا سالن بناؤں گی، اور روٹی کے نوالے توڑ کر اپنے بھائی کے منہ میں گراؤں گی تاکہ اس کی گئی ہوئی سانسیں واپس لوٹ آئیں۔ میرے بھائی کی سانسیں رکنے لگی ہیں، تھمنے لگی ہیں، بھوک سے پریشان ہے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ آپ کی آنکھیں برسنے لگی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی بڑی بستی ہے لیکن کوئی یہاں غریبوں کا کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے کوئی حال دیکھنے والا نہیں۔ غلام سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ تو غلام نے کہا کہ حضرت 6000 درہم ہے، کہ گھر واپسی تک ہمارا گھر جہاں سے ہم پہنچیں گے وہاں کتنا ہمارا خرچہ ہو جائے گا؟ تو غلام نے کہا کہ حضور 500 درہم میں ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ کہا کہ 500 درہم نکال لو، اب ہم حج پر نہیں جائیں گے، باقی سارا پیسہ اس بیٹی کو دے دو۔ اللہ اکبر! تو غلام کہنے لگا حضور ایک دن کا سفر بچا ہے، اللہ کے گھر پہنچنے والے ہیں، آپ نے فرمایا وہاں پہنچ کر مجھے اللہ کے گھر کا دیدار ہوگا، لوگ حاجی کہیں گے لیکن اس کی مدد کرنے کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت کے اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گئے بازار سے اپنے ہاتھوں سے سامان خریدا، روٹیاں بنائی، کھانا بنایا، دونوں بچوں کو کھلایا، کہہ دیا کہ ابھی یہ پیسہ رکھو، آگے کا انتظام بھی آپ کا ہو جایا کرے گا۔ واپس پہنچ گئے گھر، حج نہیں کیا۔ اب گاؤں سے ان کے سے جو لوگ گئے تھے وہ جب حج کر کے لوٹ کے واپس آئے تو سارے کے سارے حاجی جتنے گاؤں سے گئے تھے عبداللہ ابن مبارک کے گھر پہنچے، سلام کیا اور کہا السلام علیکم حاجی صاحب، السلام علیکم حاجی صاحب۔ وہ بولے کیا بولتے ہو؟ میں تو حج تھا۔ اے عبداللہ ابن مبارک تمہیں یہ حج مبارک ہو۔ چلے گئے لوگ، ادھر انہوں نے مصلی بچھایا، رب کو سجدہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی باری تعالیٰ میں حج پر تو گیا نہیں، میں حج پر گیا نہیں، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے عبداللہ ابن مبارک تمہاری شکل میں ہم نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا، ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک تمہارے نام سے وہ حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو صاحبو اگر غریب کی مدد چھوڑ کر ہم مسجد سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارا سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غریب بستی میں بھوکا رہ گیا، پیاسا رہ گیا، اسی کام کے لیے ہماری تحریک تحفظ سنیت، یہ TTS، اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جہاں تک ہماری کوشش ہوگی، جہاں تک ہماری پہنچ ہوگی، محلے محلے جہاں ہمارے ممبر ہوں گے، ہم ان بستیوں میں پتہ لگائیں گے کہ کون کون محلے میں ایسا شخص ہے، خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کی جائے گی۔ اگر بیمار ہے تو اس کے علاج کا انتظام کرایا جائے گا، اگر کسی بیٹی کی شادی ہے تو اس میں امداد کی جائے گی۔ یہ ہماری تحریک TTS۔ اچھا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ماں بہن بیٹھے ہوئے ہیں، بولیے بی بی فاطمہ کے نام پر کون کون گردن کٹا سکتی ہے؟ بی بی فاطمہ کے نام پر کون کون اپنی گردن کو کٹا؟ امام حسین کے نام پر کون اپنی جان دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر! سب بی بی فاطمہ کو ماننے والی اور سب امام حسین کے عاشق، یہاں نہ گردن کٹنے کی بات ہو رہی ہے، نہ جان جانے کی بات ہو رہی ہے، صرف اور صرف
इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत से जुड़ने की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से अगर चंद नौजवान खड़े हो जाएं और वो कहें कि हम इस तहरीक के मेंबर बनेंगे, ये हमारे गुलफाम भाई हैं, ये हमारे भैया भाई हैं। क्या नाम है आपका? उवैस कादरी। उवैस, आप यहीं रहते हैं? अल्लाह अकबर। और भाई आप अब बैठ जाइए आप। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ कर रहा हूँ कि बारी ताला इनके रिस्क में, इनकी उम्र में, इनके अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए।